صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے خدمت میں ضروری مسائل میں سے قربانی کے کچھ مخصوص مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بھی قربانی کے کچھ مسائل گزرے تھے۔ آج کے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی گھر میں نابالغ بچہ ہو یا دیوانہ بچہ ہو اور یہ دیوانہ بچہ بالغ ہو تو بھی کیا ان دونوں پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر قربانی واجب نہیں ہے تو ان کے نام سے قربانی دینا کیسا ہے؟ تو شریعت یہی جواب دیتی ہے کہ بھئی دیوانے کے اوپر، بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچہ شریعت کے کسی بھی حکم کا مکلف نہیں، اور اسی طریقے سے پاگل، مجنون، دیوانہ بھی شریعت کے کسی حکم کا مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے احکامات کی پابندی سن بلوغ پر تک پہنچنا شریعت کی حکم کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی حکم آپ لے لیں شریعت کا، وہ بچے کے اوپر اسی وقت لاگو ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے اس حکم کا اسی وقت مکلف ہوتا ہے جبکہ وہ بالغ ہو جائے، سن بلوغ کو پہنچے۔ اسی طریقے سے دیوانہ جو ہے اگر وہ بالغ بھی ہو پھر بھی شریعت کے کسی حکم کا وہ مکلف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس آدمی کے جسم کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا جز عقل ہے، اس کی عقل وہ کھو گئی ہے۔ اس وجہ سے دیوانہ آدمی جو ہے شریعت کا مکلف اور شریعت کا پابند نہیں ہے، اور اس کو جو ہے کسی چیز کا ہم جو ہے مکلف نہیں سمجھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں نابالغ بچہ ہو یا پھر جو ہے دیوانہ، پاگل، مجنون ہو تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اگر کر لیا گیا کہ بھئی نابالغ بچے کے نام سے بھی قربانی ہو رہی ہے اور دیوانے آدمی کی طرف سے بھی قربانی اگر وہ یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ثواب جو ملنا ہے ملے گا۔ لیکن شریعت کے اندر بچے کے اوپر، دیوانے کے اوپر کوئی واجب نہیں ہوتی قربانی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی اپنے گھر والے اور بچوں کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اوپر جو مسئلہ گزرا ہے ویسا ہی نیچے کا مسئلہ بھی ہے کہ گھر کا مالک ہے، گھر کا مالک جو بڑا آدمی رہتا ہے اس نے ارادہ کیا کہ بھئی اپنے گھر والوں کے طرف سے اور اپنے بچوں کے نام سے جو ہے قربانی کروں، تو یہ استحساناً ادا ہو جائے گی قربانی۔ اور وہ لوگ جو ہے اپنے نام سے قربانی نہ کریں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی باپ جو ہے کر رہا ہے، بچے بھی جو ہے اپنے نام کی قربانی کریں، نہیں۔ اور اس میں جو ہے اجازت کا لینا نہ لینا کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر
بچوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی بچے کہیں دور رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچے بھی جو ہے قربانی دے، دو اگر قربانیاں دے دے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک آدمی کے نام سے 2 قربانیاں ہو جائیں تو ثواب میں زیادتی، مالی عبادتوں میں زیادہ حصہ رہے گا۔ لیکن پھر بھی جو ہے ایک طرف سوچتے ہوئے کہ باپ جو ہے اپنے قربانی اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والی کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ بچوں کو سنا دے، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں۔ سنا دیا تو ان کے بھی ذہن میں رہتی ہے کہ بھئی ہماری طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ اور میرا مشورہ آپ تمام حضرات سے یہی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس سہولت ہو تو گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ قربانی کے عمل سے اللہ رب العزت جو ہے بہت زندگی میں برکتیں عطا کریں گے، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے جانی جو نقصانات ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی جو ہے یہ کوشش کرے کہ بھئی میرے طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے اور میرے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے تو یہ بہتر نہیں بلکہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس کو عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ کسی آدمی کے کوئی جو ہے رشتہ دار مثال کے اعتبار سے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، تایا تائی ہیں، تو اس طریقے سے خالہ ہیں، خالو ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، پھوپا ہیں، پھوپھی، تو اس طریقے کے جو رشتہ دار ہیں یا پھر جو ہے دور کے رشتہ دار ہیں، قریب کے رشتہ دار جو بھی ہو، مرحوم ہیں یعنی دنیا سے چلے گئے، ان کے نام سے اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کر سکتا ہے۔ اگر کرے گا تو ثواب جو ہے اللہ رب العزت ان کے نام اعمال میں جمع کر دیں گے، لکھ دیں گے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ امت کے اندر اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے، رشتہ داروں کے نام سے اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ہمارے نبی کے نام سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، ناجائز ہے پھر کر لیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے پہلا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ اب جائز نہ ہونے کی حالت میں حکم کیا ہے؟ تو اب اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کیونکہ پہلا سوال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر جواب آ گیا، کر سکتے ہیں۔ اب جواب مل گیا کر سکتے ہیں تو نہ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر ثواب کیا ہے؟ تو جس طرح ہم جو ہے اپنے نام کی قربانی کرتے ہیں وہی قربانی کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہم کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کوئی دوسرا ہے، نہیں، بلکہ وہی طریقہ ہے قربانی کا۔ گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ بھئی 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے غریبوں کے لیے، کوئی جو ہے فرق نہیں ہے۔ اب ثواب کے بارے میں کہ بھئی ثواب بھی ہم کو جو ہے ضرور ملے گا، اور ثواب کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے پر جو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب اپنی قربانی سے بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ بھئی پہلے اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں دھوکہ کھاتے ہیں
کیا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا ہے تو پہلے کیا کریں، اپنے نام سے کر لیں، اس کے بعد دوسرے سال کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے اپنے نام سے کرنا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو پچھلے سال اپنے نام سے قربانی ادا کر دی۔ زندگی میں ایک مرتبے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر سال کا مسئلہ ہے کہ پہلے اپنے طرف سے ہر سال قربانی ادا کرے۔ مثال کے اعتبار سے یہ سال جو چل رہا ہے 2022 چل رہا ہے، اب یہ بقرعید کا موقع آ رہا ہے، اگر آدمی کے پاس پیسہ ہے تو آدمی کیا کرے، اپنے نام سے قربانی دے، قربانی واجب ہو، قربانی اپنے نام سے دے۔ اس کے بعد بھی اگر وسعت ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی دے دیا، ہو گیا۔ آئندہ سال جب آئے گا تو 2023 یعنی 2023 کا سال جب آئے گا، قربانی کے دن جب آئیں گے تو اس میں یہ نہیں سوچنا کہ بھئی 2022 میں 2022 میں میں نے اپنے نام پر قربانی دے دی ہے، اب اس سال میرے اوپر ضروری نہیں، ایسا نہیں۔ ہر سال مسلمان کے اوپر اگر قربانی واجب ہوتی ہے، اتنا مال اس کے پاس آتا ہے، قربانی کے جو وجوب واجب ہونے کے جو شرائط ہیں وہ شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ہر سال اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہر سال جو ہے اپنے نام کی قربانی دے، اس کے بعد وسعت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی ادا کرے۔ اور آج کل بہت سارے مالدار ہیں کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کے مسئلے میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت مال دے رکھا ہے، بھئی بڑا جانور لے رہے ہیں، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کر دیا جائے تو کتنا ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس لاکھوں کا مال، کروڑوں کا مال، روپیہ پیسہ پڑا ہوا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی ادا کی ہے۔ واللہ کے اکیلے ایک انسان پوری امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پوری امت مل کر کیا اس نبی کے نام پر قربانی نہیں کر سکتی؟ اگر پوری امت نہیں کر سکتی تو کم سے کم جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہے، روپیہ پیسہ بہت ہے، کیا کم سے کم آخری درجہ وہ لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ مسلمان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی ضروری ہے، ضروری نہیں، حق میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہمارے نام پر قربانی دی ہے تو ہم بھی جو ہے اللہ کے نبی کے نام پر قربانی دیں، تو یہ محبت کی علامت ہے، بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن کسی مجبوری سے قربانی نہیں کر سکا۔ ایک آدمی ہے جس نے قربانی کرنے کی نیت سے ایک جانور خریدا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ جانور خریدنے کے بعد ایسا اپنے کام میں مشغول ہو گیا، ایسا جو ہے مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، قربانی کے 3 دن گزر گئے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ جو آدمی قربانی کے لیے جانور خریدا ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، ایام قربانی کے جو 3 دن ہیں، ایام قربانی جو 3 دن ہیں وہ جو ہے ایام قربانی گزر گئی، قربانی کے جو 3 دن ہیں گزر گئے، جانور ویسا ہی رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، اس جانور کو کیا کر دے، اللہ کے نام پر ایسے ہی زندہ جو ہے صدقہ کر دے، ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر یہ 5 ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے، ایک مسئلے کا میں اضافہ کر رہا ہوں، 5 مسائل کا میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اب ذہن میں اسی کے اوپر ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ آدمی جس کے اوپر قربانی واجب تھی لیکن اس نے جانور نہیں خریدا، اور اس کا ارادہ تھا کہ بھئی جانور جو ہے ابھی قربانی کے 3 دن ہیں تو کسی بھی طریقے سے جو ہے قربانی کر دوں گا، لیکن کام میں جو ہے اتنا مصروف ہو گیا کہ بات ذہن سے نکل گئی، قربانی کے جو 3 دن ہیں گزر گئے۔ اب پہلے مسئلے میں کیا تھا
کہ جانور خریدا تھا قربانی کی نیت سے لیکن قربانی نہیں کر سکا، 3 دن گزر گئے، تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ بھئی وہ جو جانور قربانی کی نیت سے لیا تھا وہ پورا جانور جو ہے زندہ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ اب اس دوسرے مسئلے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مالدار آدمی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، قربانی کا ارادہ تھا لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے یہ پورا جانور خرید کر صدقہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چلو ایک حصہ یا ایک حصے کے پیسے جو ہے صدقہ کریں، کام نہیں چلے گا۔ پورے جانور صدقہ کرنا ہے یا پھر جو ہے پورے جانور کی قیمت صدقہ کرنا ہے، یہ جو ہے ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آج کی ویڈیو کے لیے ان مسائل کا انتخاب کیا تھا، اور بھی جو ہے کچھ مسائل ہیں آگے آئیں گے، اور عید جو ہے بالکل قریب ہوتی جا رہی ہے۔ آج جو ہے بدھ کا دن ہے، چہارشنبہ ہے، جمعرات ہے، جمعہ، ہفتہ، 4 دن باقی ہیں 10 ذی الحجہ آنے کے لیے۔ عید الاضحیٰ اتوار کے دن ہو رہی ہے، عید کا دن اتوار ہے، تو اتوار، پیر، منگل 3 دن ہمارے جو ہے قربانی کے دن رہیں گے۔ تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ تمام حضرات جو ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان 3 دنوں میں قربانی کے اوپر جو ہے توجہ دیں، قربانی کو ہی جو ہے اپنے مد نظر رکھیں۔ اور دوسری سب سے اپیل ہے کہ جو بھی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کا ویڈیو ہو یا اس کا فوٹو ہو، ہرگز سوشل میڈیا کے اندر جو ہے شیئر نہ کریں۔ اس سے جو ہے غلط باتیں جو ہیں ملک میں پھیلیں گی، حالات ویسے بھی نہیں ہیں، اور دوسری بات جو ہے شریعت بھی ہمیں جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر ہم ویڈیوز اور فوٹو جو ہے نکال کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں بلکہ دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ دکھاوے کے لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اجر نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس کام سے جو ہے رکنے کی کوشش کریں، اور حالات بھی ملک ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم کو ان کاموں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ کہ چھوٹا جانور اگر قربان کر رہے ہوں یا بڑا جانور قربان کر رہے ہوں یا اونٹ ہے، کوئی بھی جانور ہم قربان کریں لیکن اس کے تعلق سے دکھاوے کی بالکل جو ہے کوشش نہ کریں، فوٹوز ہو یا ویڈیوز ہو وائرل نہ کریں سوشل میڈیا پر۔ تو حالات جو ہے بہت ہی نازک چل رہے ہیں ملک کے، ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے دین کے اوپر بھی رہیں، اپنے دین پر رہ کر اپنی عبادتوں کو مکمل کرتے ہوئے ملک کے ماحول کو سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ ملک کا ماحول اگر امن کے ساتھ رہے گا، ملک کے اندر جو ہے سلامتی رہے گی، شانتی، انتی رہے گی، تو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے جو ہے سود مند ثابت ہوگا، اور سب کے لیے جو ہے فائدہ ثابت ہوگا اس سے۔ اگر ہم نے جو ہے کوئی غلطی کر لی، کوئی جو ہے ہم سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی، تو اس سے جو ہے ملک کا بہت ہی بڑا نقصان ہوگا۔ تو شریعت کی بھی اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت بھی جو ہے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، اور ملک کے حالات تو بدرجہ اولا جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ 3 دنوں میں خوب جم کر جو ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے جو ہے لجاجت کے ساتھ، لذت کے ساتھ قربانی والے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خیر آئے گا، بھلائی آئے گی، اور برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں آئیں گی۔ اگر ہم نے جو ہے قربانی کو ایسے ہی جو ہے مد نظر رکھا، پشت کے پیچھے چھوڑ دیا اور اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اس کے اوپر سے جو ہے نظریں ہٹا لی اور قربانی والے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا،
تو حالات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں ہی، لیکن اس سے بھی جو ہے برے حالات بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہر آدمی جو ہے اس کی کوشش کرے کہ بھئی میری طرف سے کوئی چھوٹی بھی غلطی نہ ہو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آگے بڑھائیں، اور ہم سب جو ہے مل کر پورے جو ہے سلامتی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، انتی کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور یہی آج کل جو ہے بہت ہی ضروری ہے، یہی ہمارے پاس جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو آج ہم نے حل کر لیا اور ملک کو جو ہے نقصان ہونے سے بچا لیا اور ملک کے ٹوٹنے سے ہم نے بچا لیا، تو انشاءاللہ آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے بہت ہی سودمند ثابت ہوگا، بہت ہی کارگر ثابت ہوگا۔ تو اسی جو ہے امید کے ساتھ میں آپ سے جو ہے الوداع لیتا ہوں کہ آپ سے جو ہے یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ تمام جو ہے آنے والے جو ہے ذی الحجہ کی 3 تاریخیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، جو 3 تاریخیں ہیں قربانی کے دن ہیں، ان دنوں کو آرام کے ساتھ گزاریں گے، پورے وقار کے ساتھ گزاریں گے، ہمارے کسی بھی جو ہے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی، نہیں پہنچائیں گے۔ تو تمام ساتھی جو ہے اس کے اوپر غور کریں، اسی میں جو ہے آپ سے یہی امید کرتا ہوں، اور ہمارے اکابر بھی جو ہے آج جو ہے اس کے اوپر بہت ہی آواز دے رہے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اکابر کے باتوں کے اوپر عمل کریں اور ہمارے اکابر کے ساتھ جو ہے کھڑے رہیں، ہمارے اکابر کے جو ہے قیادت میں ہم جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بھلا ہوگا، ملک کا بھی بھلا ہوگا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی بھلا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ مسائل جو چل رہے ہیں، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل درجے تک، اکمل درجے تک پہنچانے کی، اور ملک کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں ان حالات میں ہم سب کو ملک کو سلامتی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، انتی کے ساتھ آگے بڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔